الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ مترجم قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں اور مفکر قرآن ہیں۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت ساری سوالات سے ہٹ کے بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جن کے سوالات ہیں وہ شامل کر لیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے جو پروگرام کا مقصد ہے وہ حل ہو۔ آفتاب اعوان اسلام آباد سے لکھتے ہیں، برائے مہربانی شرک خفی کی وضاحت فرما دیجیے، یہ بھی کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ شرک خفی ہماری وہ آرزوئیں ہیں جن کو ہم زبان پہ نہیں لاتے، صحیح، دل میں ہوتی۔ یہ آرزوئیں شرک نہیں ہیں، یہ شرک تب بنتی ہیں جب ان کی تکمیل کے لیے ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ صحیح، یہ یاد رکھا جائے، کسی بندے، کسی افسر، کسی متعلقہ اتھارٹی کو راضی کرنے کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے کوئی غیر شرعی کام، رشوت دیتے ہیں، ناجائز سفارش کراتے ہیں، کوئی رشتے مشتے لے کے ان سے کلواتے ہیں، یعنی کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امیدیں اللہ سے ہٹ کر اس سے وابستہ ہو گئیں کہ یہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ چونکہ ظاہر تو نہیں کیا جاتا، ہم اسے سجدہ تو نہیں کرتے، تو اسے شرک جلی نہیں کہتے، شرک خفی کے، بالکل صحیح۔ تو قرآن کریم سے کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ صحیح، یعنی ان کی تکمیل کے لیے غیر اللہ کے در پہ غیر شرعی کام کرتے۔ اللہ، ایک شرعی تعلق ہے آپ کا کسی سے، شریعت کے اندر ہے، آپ اس کے پاس ملازمت کرتے ہیں، اس کا احترام کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی اس سے بڑھ کر آپ ناجائز خوشامد کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، سفارش کراتے ہیں، تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی تکمیل اس کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو شرک تو ہو گیا۔ لیکن یہ شرک ظاہری نہیں ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اس کا علاج صرف ایک ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، دل کو اللہ کی یاد سے روشن کریں، اور دل میں اللہ کا نور اتنا بسائیں کہ آپ کا اعتماد اللہ پہ ہو جائے۔ دنیاوی ضرورتوں کے لیے آپ جائز وسائل ضرور اختیار کریں، بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، فیس دیں، دوائی لیں، اعتماد اللہ پر ہوگا کہ صحت اسی نے دیں۔ صحیح۔ کوئی دنیا کا مقدمہ ہے، وکیل اچھا کریں، کورٹ میں جائیں، اپنا مدعا پیش کریں، لیکن اعتبار اللہ پر ہو۔ بالکل صحیح، کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، اور مدد اسی سے مانگے، اسی سے مانگے، اور وہ تو سبب ہے، وسیلے ہیں سارے۔ شرک خفی بھی ہے اور یہ اس کا علاج۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک سوال ہے، منیر احمد ہے لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان شریف ہے اور اس میں روزہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا، تو باقی عبادات بھی تو اللہ کے لیے، باقی عبادات بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ساری عبادات تو روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا، ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں اور ساری کا اجر اللہ ہی دے گا۔ لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ضروری ہے۔ ایک حکمران ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک آپ کا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، کتنے ملازم ہیں، ہر ملازم کا اپنا اپنا ایک کام ہے، وہ کام کرتا ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اس کی تنخواہ اسے مل جاتی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ کائنات کا بھی ایک نظام ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک سسٹم بنا دیا ہے، جو کوئی عبادت نیکی کرتا ہے آٹومیٹیکلی اس کا اجر اسے
مل جاتا ہے. ایک کام ہوتا ہے وہ حکمران کہتا ہے یار یہ کام تم نے میرے لیے کرنا ہے، مجھے آ کے بتانا ہے، اس کا انعام میں خود دوں گا. صحیح، بالکل صحیح. یعنی کہ جو سسٹم میں آٹومیٹکلی چل رہے ہیں وہ تو چل ہی چل ہی رہے رہے ہیں، ہیں. اس کا اجر بھی طے ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے. مل جائے گا. اب اس کو ایک اہمیت مل گئی کہ آپ نے یہ کام کر کے سیدھا بادشاہ کی خدمت میں جانا ہے، سیدھا وزیر اعظم کے پاس جانا ہے، اسے بتانا ہے میں نے یہ کام کیا. اب اس کی مرضی وہ آپ کو کیا دیتا ہے. اب آپ نے کام اپنی حیثیت کے مطابق کیا، اس نے نام اپنی حیثیت کے مطابق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ روزے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی دے دوں. میں جنگل سے گزر رہا تھا، جیپ پر تھا، تو ایک جوڑ کے پاس میرا گزر ہوا تو ایک چرواہا بھیڑیں لے کر آ رہا تھا اور زور کا وقت ہو رہا تھا. تو میں نے شاید میری گاڑی بھی، گرمیوں کا موسم تھا، بڑی گرمی تھی اور گرمیوں کا رمضان تھا، مجھے پتہ نہیں گاڑی گرم ہو گئی یا میں اسے دیکھنے کے لیے رک گیا. میں بھی وہاں ذرا ٹھہر گیا. اب بھیڑیں آئیں، وہ ٹوٹ پڑی پانی پر. چرواہا آرام سے آیا، اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، پانی جہاں 2-3 انچ گہرا تھا وہاں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا. پیاسا تو وہ بھی تھا. اس نے پگڑی اتار کے پیچھے رکھی، جوتے اتار کے پیچھے رکھے، وضو کرنے لگ گیا. اسی پانی سے وضو کیا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب اسے کون دیکھ رہا ہے. صحیح. پیاس سے مرتے ہوئے جانور پانی میں، یہ کیوں نہیں پیتا؟ بالکل صحیح. اس سے احساس ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بندہ گھر میں ہے، فریج میں پانی ٹھنڈا رکھا ہے، پیاس سے دم نکل رہا ہے، پیتا کیوں نہیں؟ کمرہ بند ہے، کوئی دوسرا کسی کے آنے کا خدشہ بھی نہیں، اندر بندہ بھی، پیتا کیوں نہیں؟ ایک احساس اسے ہے میرا رب میرے. روزے میں کچھ ایک یہ اس طرح کی نسبت ہے کہ آپ تنہائی میں بھی اس میں خلل نہیں ڈالتے. تو آپ کے کہیں لاشعور میں یہ حقیقت بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ. بے شک. اس کا انعام اللہ نے یہ دیا، یہ تم میرے لیے کر رہے ہو، اس کا انعام میں تمہیں خود الگ سے دوں گا. اس مطلب جو روٹین سسٹم ہے اس میں نہیں، اس سے ہٹ کر میں الگ دوں. بات اتنی سی ہے، اس میں کوئی، یہ بات بہت بڑی ہے، یہ اتنی سی نہیں ہے، ویسے سمجھنے والی بات ہے اور یہ حقیقت ہے. اللہ اکبر. حضرت جی رفت ہیں راولپنڈی سے، یہ لکھتی ہیں کہ عصر حاضر میں ہمیں ذاتی اور قومی سطح پر جن چیلنجز کا سامنا ہے، کیا تصوف ان میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. کیسے؟ تصوف ہے ہی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے. تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے، آپ کے دل کا رابطہ بارگاہ رب العزت میں کرا دے. اب جب دل کا رابطہ ہوگا تو وہاں خلوص آئے گا. صحیح. خلوص آئے گا تو آپ اپنی ذمہ داریاں خلوص سے ادا کریں گے. تو آپ کی مشکلات ہیں کیا؟ آپ کے نچلے درجے سے لے کر آپ کے صدارت یا وزارت عظمیٰ تک کوئی بھی کرپشن سے پاک نہیں. وہ کرتے ہیں یا نہیں، سب پر الزام ہے. بے شک، بے شک. جب آپ کا سارا ڈھانچہ کرپٹ ہوگا، جب ایک انجن کی ہر تار ارتھ کر رہی ہوگی تو وہ گاڑی کیسے چلائے گا؟ صحیح. آپ کا سارا نظام جو ہے اس میں سے خلوص نکل گیا ہے. تصوف اس میں اس کی مرمت کر سکتا ہے، اسے ٹھیک، جب وہ ٹھیک چلے گا تو مشکلات خود حل ہو جائیں گے. بے شک، بے شک. تو تصوف ہی تو اس کا علاج ہے. اگر یہ سارے اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں اور ان کے دل میں خلوص آ جائے اور ہر بندہ خلوص سے اپنا فرض منصبی ادا کرے تو یار ملک میں کوئی مسئلہ رہتا ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. ایک اور سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. محمد علی ہے کراچی سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں. ظاہر ہے ملاقات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس ذات سے کیسے معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں. میری زندگی میں تو بے شمار چیزیں ہیں، مجھے اپنی ملازمت نظر نہیں آتی. کام نظر آتا ہے، تنخواہ مل جاتی ہے، وہ جسے ملازمت کہتے ہیں وہ تو نظر نہیں آتی. بالکل صحیح بات. تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو نظر نہیں آتی.
آپ کو تو کام ملتا ہے، یہ کام کرو، آپ کام کر دیتے ہیں، تنخواہ مل، کہتے ہیں وہ ملازمت کیا ہے، کہیں آپ کو نظر آتی؟ بالکل صحیح. تو ملازمت تو مخلوق ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو اللہ تو خالق ہے. خالق اگر مخلوق کے دائرے میں آ جائے، ہماری نگاہ مخلوق ہے، اگر اس کے دائرے میں جو چیز آئے گی وہ مخلوق ہوگی. صحیح. خالق مخلوق کے دائرے میں نہیں سما سکتا کہ اسے دیکھو، لیکن وہ تو ہر جگہ نظر آ رہا ہے. ہر کلی جو پھول بنتی ہے، ہر تنکا جس پہ پھول اگتا ہے، ہر درخت جس کے، ہر شاخ جس سے پھل لگتا ہے، ہر شاخ جس پہ، ہر قطرہ جو بارش کا برستا ہے، ہر جھونکا جو، یہ سارے بتا رہے ہیں کہ کوئی ہمیں چلا رہا ہے، کوئی ہمیں بنا رہا ہے، کوئی اس نظام کے پیچھے ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب یہ اس کا ادراک اپنی ناقص عقل یا ناقص نظر سے کرنا ضروری نہیں ہے. یہ معمولی سی چیز، ملازمت آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ خالق کائنات کی بات کرتے ہیں. بات دیکھنے کی نہیں، بات دلائل کی. اور سب سے بڑی دلیل اللہ کے ہونے اور واحد لا شریک ہونے کی یہ ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سبحان اللہ. بات ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم دیکھیں تو ہم غلط دیکھ سکتے ہیں، چیز اور ہوتی ہے، ہمیں اور نظر آتی ہے. یار ہم دیکھتے ہیں وہ اونٹ کھڑا ہے، تھوڑے سے قریب جاتے ہیں، نہیں اونٹ نہیں بھینسا ہے، اور کہیں نہیں بھینسا نہیں بیل ہے. قریب جاتے ہیں تو جھاڑی ہوتی ہے. جھاڑی ہوتی ہے. بالکل ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا. تو پھر ہم دیکھتے بھی تو ہمیں کیا نظر آتا؟ ہمیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن کی ما زاغ البصر وما طغى، جن کی نگاہ نہ بھٹکی نہ حد سے بڑی. سبحان اللہ. اللہ گواہی دیتا ہے کہ شب معراج جو حضور نے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ بھٹکی نہ حد سے بڑی. تو جب انہوں نے دیکھ کے بتا دیا تو پھر اور ہمیں کسی کی کیا ضرورت؟ بے شک. بات ختم. بے شک. رہی یہ بات کہ یہ دنیا اور شے ہے، مرنے کے بعد قوا مضبوط ہو جائیں گے اور آنکھیں بھی مضبوط ہو جائیں گی، اور وہ الیوم بصرک الحدید، ہم نے تمہاری آنکھوں کو فولادی کر دیا. تو آخرت میں کافر کو نظر نہیں آئے گا، مومن کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا. گھبرائیں نہیں، دیکھ بھی لینا، یہ دیکھ بھی لینا، تیاری لیکن تیاری کرو، نگاہ محفوظ رکھو. آنکھیں اندھی نہ کر کے مرنا، آنکھیں بینا کر کے مرنا. تو دیکھ اللہ اکبر، دیکھ بھی لو، یعنی کہ دیکھنے کی تیاری کرو اور دیکھ لو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. محمد مشتاق وزیر آباد سے، ایک سالک کو راہ سلوک پہ چلتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ راہ سلوک پہ میرے بیٹے مشکل کوئی نہیں ہوتی. صحیح. راہ سلوک پہ چلتے ہوئے کوئی مشکل کوئی نہیں. مجھے 55 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، میں نے تو کوئی مشکل نہیں دیکھی. سبحان اللہ. مشکل وہ کام ہوتا ہے جو آپ کی خواہش کے خلاف ہو، خواہ وہ کام کتنا مزیدار ہو، وہ مشکل ہوتا ہے. صحیح. مشکل کس کو کہتے ہیں آپ؟ جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے وہ کرنی پڑ جائے تو مشکل ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. مشکل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمپل سی. آپ یہاں سے وہاں تک جانا نہیں چاہتے، کوئی آپ کو بھیج دیتے تو یا مصیبت پڑ گئی. بالکل ایسے ہی ہے. جو چیز آپ پسند نہیں کرتے، کرنا نہیں چاہتے، وہ کرنی پڑے وہ تصوف ہے. یہ ساری مصیبتیں مول لینے کا نام، وہ مشکلیں نہیں رہتی. اللہ اکبر. راتوں کو جاگنا، اللہ کا ذکر کرنا، مراقبات کرنے، مجاہدہ کرنا، حرام سے بچنا، حلال کھانا، جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، بری صحبت سے بچنا، نیکوں کے پاس رہنا، مزدوری کرنا تو جائز حلال طریقے سے کرنا، کام کرنا، ملازمت کرنا، حلال لینا، حلال. تو یہ ساری چیزیں جب بندے کی پسند بن جاتی ہیں تو پسند مشکل نہیں ہوتی. مشکل وہ شے ہوتی ہے جو پسند کے خلاف ہوتی. سبحان اللہ. تو تصوف میں تو مشکل ہوتی ہی کوئی. سبحان اللہ. سارے کام بندہ اپنی پسند سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، تو پھر مشکل کیسے؟ بے شک. اور بندہ وہی کرتا ہے جو خوشی سے کرتا ہے، جو خوشی. ادروائز جو خوشی سے نہیں کرتے تو یہ زبردستی والا تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے. وہ گزارا کر کھانا پوری ہوتی ہے، وہ کھانا پوری ہوتی ہے، کام نہیں وہ ہوتا. کھانا پوری ہوتی ہے اور اس کا مقصد کچھ اور. میری جو ہے، میرا تجربہ اور میری معلومات ان کے مطابق تصوف میں مشکل. اچھا، یہاں پر بھی ایک حضرت جی ایک باریک سی لائن ہی مجھے بھی نظر آ رہی ہے کہ جس کو آپ لے کے آتے ہیں نہیں تم یہ کرو،
اور وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہے تصوف ہو چاہے کچھ ہو، تو اس کے لیے مشکل ہے نا. نہیں، تو جو آپ کی مرضی سے آیا ہے مشکل نہیں ہوتی. جو ایک دفعہ پھنس جائے اور ایک دفعہ 2 گھونٹ بھر لے نا، اسے پھر لذت آنا شروع. پھر وہ لذت آنا شروع، پھر مشکل نہیں رہتی. مشکل یہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اس کے منہ سے لگا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جی ایک اور سوال ہے، یہ مدثر حسین ہے بہاول نگر سے. یہ لکھتے ہیں کہ سحری کے وقت اکثر یہ ہوتا ہے کہ سحری لیٹ ہو جاتی ہے اور سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اذانوں میں بھی سحری کرتے رہو جب تک اذانیں ختم نہ ہو. تو اس حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یا اس کا حضرت جی جواب میں واپسی پہ لیتا ہوں. ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس حوالے سے حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال تھا، یہ مدثر حسین نے بہاولپور سے لکھا تھا کہ سحری کے وقت اکثر لوگ، حضرت جی سوال میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا، کہ سحری کے وقت اکثر جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا لیٹ ہوتا ہے تو اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بعض اوقات اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اذان ختم بھی ہو جاتی ہے، اور کہیں دوسری جگہ پہ کہیں ہلکی سی آواز آ رہی ہوتی ہے تو سحری جاری ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے وضاحت فرمائیں. گزارش یہ ہے کہ روزے کی سحر و افطار کا وقت اللہ نے قرآن میں معین کر دیا. صحیح. اذان پر نہ سحر ہے نہ افطار. اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا. سحر اور افطار سے اذان کا کوئی رشتہ نہیں. صحیح. یہ تو ہم نے بنا لیا کہ جب سحری پھوٹتی ہے تو عموماً جو روزہ بند کرانے والے ہیں وہ اذان کہہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ اذان اس سے ریلیٹ کر لی. یا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان کہہ دیتے ہیں تو افطاری اس سے حقیقت یہ ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو جب رات کی تاریکی اور طلوع فجر کے درمیان ایک سفید لائن نہیں آ جاتی. صحیح صحیح. آپ سحری کو کبھی چھت پہ کھڑے ہو کر، کبھی جہاں سے آسمان افق نظر آتا ہے. اب شہروں کی تو مصیبت یہ ہے وہاں آسمان نظر نہیں آتا، افق کیا ہے. لیکن تجربے کے لیے بندہ اپنی گھڑی، اپنا ٹائم کبھی کسی دن باہر جا کر بھی ملا سکتا ہے. بالکل صحیح. کہ جب سحری طلوع ہوتی ہے تو نیچے سے روشنی آتی ہے، اوپر رات کی سیاہی ہوتی ہے، تو کچھ سوا نیزہ کے قریب آپ افق سے ہٹ کر ایک لائن بن جاتی ہے سیاہی اور سفیدی کے درمیان. صحیح صحیح. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من، جب تک وہ سفید روشن لکیر آپ پر ظاہر نہ ہو جائے تب تک آپ کھا پی سکتے. بالکل صحیح ہے. روزہ جب وہ سفید لائن ایک بن گئی تو روزہ بند ہو گیا. ہاں اس کے بعد بھی کوئی اذان دیتا رہے. صحیح صحیح. بالکل صحیح. اس کا روزے سے اذان کا تعلق نہیں. بالکل صحیح بات. افطاری روزے کا وقت ہے جب سورج ڈوب جائے روزہ افطار ہو جاتا ہے. بالکل. اور ظاہر ہے جب سورج مغرب کی اذان تب ہوتی ہے جب سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں شفق آ جائے، سورج کی روشنی نہ رہے. اچھا. بلکہ مغرب کو ادھر سے دیکھتے ہیں، مشرق سے. صحیح. یعنی مغرب کو سورج کے ڈوبنے سے متعین نہیں کیا جاتا، مغرب کو دیکھا جاتا ہے مشرق سے. مشرق سے. جب مشرق سے رات کی سیاہی سوا نیزہ اوپر آ جائے، صحیح، سمجھ آ جائے جی اوپر دن کی روشنی، دیکھو نیچے سے رات آ گئی، تو یہ وقت ہو جاتا ہے مغرب کا. جب رات کی سیاہی آ جاتی ہے سوا نیزے پہ تو وقت اذان کا ہوتا ہے. لیکن اس سے چند منٹ پہلے جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ وقت افطار کا ہے. افطار کا ہے. بالکل صحیح. اور اذان پر افطار نہیں ہے، بلکہ افطار کر کے کھا پی کے، پانی پی کے، کھجوریں کھا کے تب اذان کا وقت ہوتا ہے. تب اذان کا وقت ہے. بالکل صحیح. ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، رات کے اندر نہیں لے جانا. صحیح.
رات تک ہے، رات تک ہے. اور جیسے وہ جیسے رات ابھرنا سورج شروع ہوتی نیچے ڈوب گیا، دن ختم ہو گیا، اب رات کے آنے میں 4-5 منٹ وقفہ ہے، صحیح، اس میں نہیں داخل کرنا. بالکل صحیح، روزے کو سورج کے ڈوبنے پہ دن ختم ہو گیا، افطار کر دو. صحیح، رات آئے تو آپ روزہ دار نہ ہوں. بالکل صحیح، ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، رات کے اندر نہیں، بالکل صحیح، رات تک. الی اللیل، فی اللیل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے روزے کو رات کے اندر نہیں لے جانا. یہ اذانیں جب ہوتی ہیں ہماری مسجد میں، افطاری کے بعد کھا پی کر اذان ہوتی ہے. صحیح صحیح، 3-4 اوسطاً 4 منٹ، اوسطاً 4.5 منٹ وقفہ ہوتا ہے سورج ڈوبنے اور مغرب کی اذان میں. بے شک. تو ہم ٹھیک ہے، سورج ڈوبنے پہ یعنی کہ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ جب فجر کی اذان ہو تو روزہ نہیں، ختم کر رکھ لیں، سحری کر لیں. اور مدینہ منورہ میں حضرت ابن مکتوم ایک بڑے صحابی تھے، اور اللہ کریم نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی محبت ان سے فرماتے تھے. تو وہ اذان کہتے تھے. اب چونکہ وہ نابینا تھے تو کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ وہ جو خیط الابیض ہے وہ تو نظر آتا نہیں، ابن مکتوم اذان کہہ دیتے ہیں. ہم کیا کہ فرمایا اذان اس کو بینائی کوئی نہیں ہے، یہ جلدی کہہ دیتے، تم اس وقت کو دیکھو جب تک وہ نظر نہیں آتا کھاتے پیتے آگے سے اذان دینے دو. اچھا، صحیح، یہ اذان دیتا ہے تو دیتا رہے، بالکل صحیح، لیکن تم اپنا وقت مشرق کو دیکھ کر دے. دیکھ کر. جب خط ابیض آ جائے کھانا پینا بند کر دو. یہ اذان کہتا رہے، تم کھاتے رہو. صحیح صحیح صحیح. جواب بڑا واضح ہو گیا جی. علی احمد ہے پنڈادن خان سے، یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں ہے کہ جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو کیا جنت نہروں پہ تعمیر کی گئی ہے؟ نہیں یار، آپ نے سمجھا نہیں. یا یہ نہریں اس کے فرش کے نیچے بہتی ہیں؟ نہیں، نیچے نہیں بہتی. نیچے کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو اس کا مطلب اسفل ہوتا ہے. صحیح، ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم اس کو بہت نیچے لے جاتے ہیں. یہ لفظ یہاں آتا ہے تحت. تحت، صحیح، تجری من تحتہا الانہار، ان کے بالکل. تابع نہریں بہتی ہیں. صحیح صحیح، یعنی دنیا میں آپ کے باغ نہروں کے تابع ہیں. جہاں پانی پہنچتا ہے آپ وہاں باغ لگا سکتے. جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں باغ نہیں ہو سکتا. جہاں نہر جائے گی، چشمہ جائے گا، کوئی کنویں کا پانی جائے گا تو وہاں آپ باغ لگائیں گے. جہاں پانی نہیں، پانی کے تابع باغات دنیا میں. جنت میں آپ کسی چوٹی پہاڑ کی پہ چاہتے ہیں میں یہاں باغ لگائیں، یہ پانی کی ذمہ داری ہے وہاں پہنچے. اللہ اکبر. صحیح، پانی باغوں کے تابع ہے. یہاں باغ پانی کے تابع. وہ لفظ تحت، آپ کہتے ہیں فلاں میرا ماتحت ہے، بالکل صحیح. آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ میرے نیچے کام کرتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ آپ کو اس کے سر پہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں اور وہ آپ کو اٹھائے رکھتا ہے. اللہ اکبر. ماتحت سے مراد ہوتا ہے جو آپ کے تابع ہو. تو تجری من تحتہا الانہار، ان کے تابع نہریں بہتی ہیں. یعنی کہ باغ کہیں پہ بھی، اور کہیں جہاں آپ باغ کوئی جنتی خواہش کرتا ہے کہ میں یہاں باغ لگاؤں. اب یہ پانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود وہاں تک جو بھی قریبی دریا نہر ہے اس سے نکل کر اس کے باغ تک آئے. یعنی جنت میں باغ لگانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں، پانی تابع ہے باغ کے. جہاں آپ باغ لگانا چاہیں گے وہاں پانی پہنچے گا. سبحان اللہ. سوال مزیدار ہے ان کا، ویسے جو اردو ترجمے ان سے سمجھ یہی آتی ہے. جی ہاں، وہ دیکھیے نا، یہ تو اصل میں پرابلم یہی ہے کہ چیزوں کو جس طرح سے ہونا چاہیے، جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے اس طرح سے کیا نہیں جاتا. اس طرح سے کیا نہیں جاتا. یہ امبرین ہے راول پنڈی سے، یہ کہتی ہے میری ایک رشتہ دار ہے، مجھ سے اکثر لڑتی رہتی ہیں، مجھے خوب برا بھلا کہنے کے بعد کہتی ہیں اچھا میرا بھی صبر ہے اور یہ صبر تم پہ پڑے گا. حضرت جی یہ فرما دیجئے گا کہ اصل صبر کیا ہے اور یہ دوسروں پہ کیسے پڑتا ہے؟ یہ صبر ہے یا کوئی توپ ہے؟ یہ ان کا مقصد تو کچھ ایسے ہی ہے، خاص کر کے اس خاتون کا کہ مجھے کیا کہتی ہیں. صبر کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں صبر کہتے ہیں جیسے آپ بھاگتے ہوئے گھوڑے کو لگام کھینچ کر روک لیتے ہیں. صحیح. صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی حد پہ رک جانا. بالکل صحیح. صبر کا شرعی مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے حکم کو توڑنے کی حد ہے اس سے پہلے آپ رک جائیں. رک جائیں، یہ صبر ہے. یہ صبر ہے.
باقی مجبوریاں ہیں. آپ کو تنخواہ نہیں ملی, آپ کہتے ہیں میں صبر کرتا ہوں, تو صبر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. صبر آپ کو بخار ہوگا, آپ کہتے ہیں میں صبر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ اللہ اکبر. بخار کوئی کرتا ہے کہ اتار کر پھینک دیں؟ صحیح. ہمارا کوئی دوست کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو, ہم کہتے ہیں صبر نہیں کریں گے تو کریں گے کیا وہ تو مجبوری ہے. یہ لوگوں نے خواہ مخواہ ٹھونس رکھا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہوتی ہے کہ بندے کو شکایت ہوتی ہے, وہ جزا فضا کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اسے دکھ ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں الحمدللہ جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا. بے شک. اب اسے صبر کہنا شروع کر دیا. یہ حقیقت صبر نہیں ہے, یہ برداشت ہے. صحیح. اور چیخنا چلانا عدم برداشت. صحیح. صبر ہے جہاں شریعت کی حد آ جائے وہاں خود کو روک لیں, خاص سر پٹ دوڑ رہے ہوں گھوڑے کی طرح, وہاں بریک لگ جائے. یہ صبر ہے. اور صبر کسی پر ٹوٹتا نہیں, یہ کوئی توفانہ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اجر پاتا ہے, چونکہ اللہ کی اطاعت کے لیے اس کی عظمت کے سامنے سر نگوں ہو گئی. صحیح. تو یہ عورتوں میں تو محاورہ ہے, جو کچھ منہ دار آتا ہے وہ کہہ بھی لیتی ہے اور پھر کہتی ہے صبر بھی ہے. صبر کون سا ہے؟ صحیح. جب کہہ بھی دیا, جب جو کہہ رہا تھا کہہ دیا, اس کے آگے روح تو آپ کو بس کر نہیں سکتی. انہوں نے لکھا نا جی کہ مجھے بہت برا بھلا بھی کہتی ہے, اور اس کے بعد آخر میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, ایک ان سے نہیں, اکثر ایسا ہی. یعنی کہ برا بھلا کہنے کے بعد پھر ان کا اور پھر صبر کو ایسی توپ نہیں ہے کہ آپ جسے پسند نہیں کرتے اس پر چلا دیجیے. صحیح. حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. ارم علوی ہیں کراچی سے, یہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں ارشاد ہے وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اب شاہ رگ تو انسانی وجود کے اندر ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے بیٹے کہ اگر آپ صوفی ہوتی تو میں آپ کے سامنے کیفیات بتاتا. صحیح. اب آپ چونکہ ظاہری طور پر سمجھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو ظاہری مثال سے سمجھا دیتا ہوں. انسانی وجود جو ہے, جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ 10 کھرب سیلوں کا مجموعہ ہے. بے شک. کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے سیل بڑے ہیں, کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے سیل چھوٹے ہیں, لیکن ہر بندے میں 10 کھرب سیل ہیں. صحیح. ان چھوٹے چھوٹے باریک سیلوں سے جڑ کر ہر چیز بنی ہے, آنکھ, ناک, کان. شاہ رگ بھی انہی سے بنی ہے. اور کتنے کھرب سیل صرف شاہ رگ پہ, یا کتنے ارب سیل اس پہ لگے ہوں گے. اب جو ان سیلوں کو زندگی دے رہا ہے, پیدا کر رہا ہے, اور ان سے شاہ رگ بنا رہا ہے, شاہ رگ قریب ہے یا وہ کاریگر قریب ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. ظاہر ہے جو بنا رہا ہے وہ تو کیونکہ یہ سیل جو ہے کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی. صحیح. 10 کھرب سیل ہر ہیومن باڈی میں 6 مہینے کے اندر مر جاتے ہیں. 10 کھرب سیل نئے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی جگہ. صحیح. ہر سیل اپنا مسیل بنا کے مر جاتا ہے, اور یہ عمل ڈیلی ہو رہا ہوتا ہے. اب 6 مہینے میں جہاں 10 کھرب اموات ہوتی ہیں, اب یہ ضرب تقسیم آپ دیں کہ 1 مہینے میں کتنی آئیں, 1 کھرب. اب اس کے 60 منٹ ہیں, 1 منٹ میں کتنی آئیں, پھر 1 سیکنڈ میں کتنی آئیں, پھر سیکنڈ کے اگلے حصے میں پھر جو پر سیکنڈ لاکھوں آئیں گی. بے شک. لاکھوں وجودوں کو موت, لاکھوں کو حیات دے رہا ہے, اور ان وجودوں سے آگے جل کر خون بھی بن رہا ہے جو شاہ رگ میں چلتا ہے, دل بھی بن رہا ہے جو دھڑکتا ہے, وجود بھی بن رہا ہے, خود شاہ رگ بھی بن رہی ہے. تو پھر شاہ رگ قریب ہے یا وہ بنانے والا؟ بے شک, بے شک. حضرت جی ہمارے پاس وقت بڑا مختصر سے, آخری سوال شامل کروں گا. نعیم علوی اسلام آباد سے, کیا انسانی روح کا بھی لباس ہوتا ہے؟ برزخ میں لباس وہی رہتا ہے جو انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے. روح اس کا آئینہ ہوتی ہے. صحیح. جیسا دنیا میں بندہ نظر آتا ہے برزخ میں ویسا ہی نظر آتا ہے. جنت میں جائے گا تو لباس جنت کے ہوں گے, دوزخ میں جائے گا تو دوزخ کے. صحیح. روح کا لباس ہوگا. وہ الگ ملک ہیں دونوں. صحیح. ہر ملک کی بود و واشف نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی طرح کا ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کے آپ معلوم گے. حضرت صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم, آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اور اسکرین پہ ایک بار نمبر ابھرتا ہے, آپ اسے نوٹ فرما لیجئے. 0333
49555021 اس پر ہمیں SMS کر کے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اسی طرح سے ای میل کر سکتے ہیں. میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے almurshid313@hotmail.com. ہمیں آپ کے SMS کا، آپ کی میل کا انتظار رہے گا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا